اللہ الرحمن الرحیم اجراءات العمرتی عمرے کی کاروائی جدید عربی کورس کا الحمدللہ یہ سبق نمبر 16 ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے عمرے کی کاروائی کے بارے میں۔ اجراءات جمع ہے اجراءاتن کی، اجراء کہتے ہیں کاروائی کو، کہ عمرے میں جب آپ کسی عمرے کے لیے جاتے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے تو اس وقت کیا کیا کاروائی کرتے ہیں، کون سی شرائط اور قوانین ہیں، وہ ساری چیزیں آج آپ پڑھیں گے۔ الحوار، انظر واستمع واعد، دیکھیں، غور سے سنیں اور اس کو دہرائیں۔ السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام یا سیدی حل من خدمت، جناب کیا کوئی خدمت ہے، یعنی کیا آپ کی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں یا کیا کوئی خدمت ہے، اس کے لیے عربی میں آتا ہے حل من خدمت، جیسے حل من خدمت اقدمها لکم، حل من خدمت انجزها لکم، ٹھیک ہے، یا صرف اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ حل من خدمت اريد ان اسافر الى المملكة العربية السعودية للعمرة، میں سفر کرنا چاہتا ہوں مملکت عربیہ سعودیہ کی طرف، للعمرة عمرہ کرنے کے لیے۔ جیسے آپ نے کہا اريد ان اسافر الى المملكة القطرية یا الى المملكة العربية السعودية القطرية الدبئی، یا اسی طرح الامریکیہ الافغانستان الپاکستان الہند البنگلہ دیش الاندونیشیا المالیزیہ، ٹھیک ہے، للعمرہ عمرے کے لیے، یا للنزہہ تفریح کے لیے، ٹھیک ہے۔ متى ستسافر الیہا، آپ اس کی طرف کب سفر کریں گے؟ فی الشہر القادم انشاءاللہ، آنے والے مہینے میں انشاءاللہ۔ هل عرفت اجراءات السفر من قبل، کیا اس سے پہلے آپ نے سفر کی کاروائیاں، یعنی آپ کو معلوم ہے، عرف یعرف اس کا معنی ہے جاننا، کیا آپ نے جان لی ہیں سفر کی کاروائی اس سے پہلے؟ یعنی عموماً جب آپ کہیں سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی کوئی کاروائیاں ہوتی ہیں، کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو سفری کاروائی وغیرہ معلوم ہیں، تو اس کے لیے عربی میں بولتے ہیں هل عرفت اجراءات السفر من قبل، لا ما عرفت، نہیں مجھے نہیں معلوم، حسنا ٹھیک ہے، علیک بتجہیز هذه الشروط، ان الشرائط کو آپ تیار کریں، ریڈی کریں، جہز یجہز تجہیز، ریڈی کرنا، تیار کرنا، وہی وہ کیا ہے؟ تعبئۃ الاستمارہ، استمارہ فارم کو کہتے ہیں، عبئ یعبأ فل کرنا، یہ کہ تعبئۃ الاستمارہ فارم فل کرنا، وتسلیم النسختی، یہ نسخہ غلط ہے، نسخہ ہے، نسخہ کہتے ہیں کاپی کو، وتسلیم النسختی یعنی کاپی دینا، من جواز السفری پاسپورٹ کے، والبطاقہ اور کارڈ کے، والبطاقۃ الشخصیہ شناختی کارڈ کے، وشہادۃ المیلاد اور اسی طرح ڈیٹ آف برتھ کے، وافادۃ التطعیم، تطعیم کہتے ہیں یہاں پر یہ مراد ہے اس کو ٹیکے کو تو یعنی جو ٹیکے کا جو خاص کارڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں افادۃ التطعیم، والخمسۃ من الصورۃ الشخصیہ، اور آپ کی تصویر میں سے 5 تصویریں۔ طیب، وکم تکلفۃ الرحلہ، ٹھیک ہے، تکلفۃ الرحلہ یعنی سفر کی جو ہے وہ کلفت، یا وکم کلفۃ الرحلہ، سفر کی جو ہے وہ پیمنٹ کتنی ہوگی؟ عندنا رحلتان، ہماری یعنی 2 سفر ہیں، الرحلۃ بالدرجۃ الاولی ب25 ملین روپیۃ، پہلا جو وزٹ جو سفر ہے وہ 25 ملین روپے کا ہے، والرحلۃ بالدرجۃ السیاحیۃ ب19 ملین، اور دوسرا جو ہے وہ سیاحت کا جو سفر ہے وہ 19 ملین روپے کا ہے۔ فأیہما تفضل، آپ ان دونوں میں سے کس کو فضیلت دیتے ہیں؟ افضل الدرجۃ الاولی، میں پہلے والے درجے کو فضیلت دیتا ہوں۔ طیب، والآن خذ الاستمارہ وجہز الشروط المطلوبۃ، فارم لیجئے اور مطلوبہ شرائط کو تیار کیجئے، ٹھیک ہے۔ خذ الاستمارہ
وجهز الشروط المطلوبة شکراً عفواً۔ اب آپ کے سامنے حوار ہے، ان الفاظ کو آپ نے اسی طرح استعمال کرنے، جیسے سفر ہے، هل عرفت اجراءات السفر، کیا سفر کی کاروائی آپ کو معلوم ہے؟ لا ما عرفت، نہیں معلوم۔ هل عرفت اجراءات الزواج، کیا شادی کی کاروائی آپ کو معلوم ہے؟ لا ما عرفت۔ هل عرفت اجراءات التسجيل، تسجیل یعنی نام لکھوانا، یہ انٹری کروانا، انٹری کرنے کو کہتے ہیں، کیا آپ کو انٹری کرنے کی کاروائی معلوم ہے؟ لا ما عرفت۔ هل عرفت اجراءات، نہیں، هل عرفت اجراءات اصدار الجواز، جواز کہتے ہیں یعنی پاسپورٹ، یعنی پاسپورٹ کی یعنی جاری کرنے کا جو کارروائی ہے وہ آپ کو معلوم ہے؟ لا ما عرفت۔ هل عرفت اصدار رخصت القیادتی، کیا قیادت سے جو رخصت لینا ہے، رخصت کی جو صادر کرنا ہے وہ آپ کو معلوم ہے؟ لا ما عرفت۔ هل عرفت اصدار البطاقة الشخصیہ، کیا شناختی کارڈ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے؟ لا ما عرفت۔ اب الصدق، سچائی کو کہتے ہیں، علیک بالصدق، سچائی کو اپنے اوپر لازم کرو، علیک بالصبر، علیک بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑو، علیک بالتأنی، تأنی کہتے ہیں اہتمام کرنے کو، اہتمام کو لازم پکڑو، علیک بالتفاؤل، تفاؤل یعنی فعل کو کہتے ہیں، علیک بالتقوی، تقوی کو اپنے اوپر لازم کرو۔ اب یہ عمرہ ہیں تو انطلق یونس من فندق دار الہجرت بالمدینة المنورة إلى ذو الحلیفة المشہورة بأبیار علی۔ انطلق اس کا معنی نکل جانا، واپس ہو جانا۔ یونس نکلا، فندق ہوٹل کو کہتے ہیں جس میں رہائش کی جاتی ہیں، دار الہجرہ مدینہ منورہ کے ہوٹل سے جو ہے وہ ذو الحلیفہ المشہور بأبیار علی، جو کہ ابیار علی کے نام سے مشہور ہیں، وہاں نکلا۔ فلما وصل المیقات، جب میقات کو پہنچا، میقات اس کو کہتے ہیں جہاں سے عمرہ احرام باندھا جاتا ہے، عمرے اور حج کا۔ ارتدا ثوب الاحرام، احرام کا کپڑا پہنا، ارتدا یرتدی، ارتدا اڑنا پہننے کے لیے آتا ہے۔ ثم صلی رکعتین فیہ، پھر اس میں 2 رکعت نمازیں پڑھی، وبعد الصلاة رکب سیارۃ الاجرہ، نماز کے بعد ٹیکسی میں سوار ہوا، ولبى بالعمرة قائلا، اور عمرے کی تلبیہ پڑھا، لبا یلبی تلبیتاً، تلبیہ پڑھنا، قائلا کہتے ہوئے، لبیک اللہم عمرتاً، اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ فإن حبسنی حابس فمحلی من حیث حبستنی، اگر مجھے کسی روکنے والے نے روکا تو میری جگہ جہاں سے آپ نے مجھے روکا۔ ثم اتجہت السیارۃ نحو مکہ، پھر اتجاہ رخ کرنا، پھر گاڑی نے مکے کی رخ کر لی، وَأَكْثَرَ فِي سَفَرِهِ التَّلْبِيَةَ، اور اس نے اپنے سفر میں تلبیہ کو زیادہ کیا، یعنی زیادہ تلبیہ پڑھا۔ وصل یونس مکہ لیلا، یونس مکہ رات کو پہنچا، فاقبل المسجد الحرام، مسجد حرام آیا، ثم قصد الحجر الاسود واصطبع رداءه مستلما بیمینہ قائلا، پھر حجر اسود کو اس نے ارادہ کیا، واصطبع رداءه مستلما بیمینہ قائلا، اور اپنے چادر کو باندھا اور استلام کیا اپنے ہاتھ سے کہتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، وجعل البیت عن یسارہ، اور بیت اللہ کو اپنے بائیں جانب کیا، وطاف بالبیت 7 اشواط، 7 چکر کا طواف کیا، اشواط شوط کی جمع چکر، وصلی رکعتین خلف مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، ثم خرج یونس الی المسعى، مسعى اس میں ظرف ہے یعنی سعی کی جگہ کی طرف نکلا، رافعا یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے، مستقبلا القبلۃ، قبلے کی رخ کرتے ہوئے، ودعا خیر الدعاء، بہترین دعا مانگی، فسعى بین الصفا والمروۃ 7 اشواط، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکروں کی سعی کی، وبعد السعی، سعی کے بعد اتم عمرتہ بحلق رأسہ، اپنے عمرے کو اپنے سر منڈوانے کے ساتھ مکمل کر دیا۔ تو یہ ایک عمرے کی جو ہے وہ پوری ترتیب یہاں سے بتایا کہ من این احرم یونس بالعمرہ، عمرہ کے یعنی
احرام یونس نے عمرے کے لیے کہاں سے باندھا؟ ماذا فعل بعد ان ارتدى لباس الاحرام، احرام کے لباس پہننے کے بعد اس نے کیا کیا؟ ما لفظ التلبیہ، لفظ تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ کم شوطا طاف یونس بالبیت، کتنے چکر کا طواف کیا بیت اللہ کا؟ بما اتم عمرتہ، اپنے عمرے کو کس چیز سے مکمل کیا؟ تو ان پانچوں سوالوں کا جواب آپ نے مجھے لکھ کر بھیجنا ہے۔ احرم احمد من ذی الحلیفہ، یہ اور اسی طرح احرم احمد من یلملم، جگہ کے نام ہے۔ احرم احمد من قرن المنازل، یعنی قرن منازل سے احرام باندھا۔ احرم احمد من الجحفتی، جحفہ سے عمرہ باندھا۔ احرم احمد من ذات عرق، یا احرم احمد من مکہ۔ تو اس طرح آپ نے اس تمرین کو بھی حل کرنا ہے۔ پانچویں تمرین ہے، اس میں آپ نے ترتیب مرتب کرنا ہے اس کو، جیسے ثم طاف بالبیت 7 اشواط وسعى بین الصفا والمروہ، اصل میں اس طرح ہوگا، یہ واو شروع میں آئے گا، وطاف بالبیت 7 اشواط ثم سعى بین الصفا والمروہ۔ ذهب سعید للعمرۃ، ٹھیک ہے، یا سعید ذهب للعمرہ، دونوں صحیح ہیں۔ اتم سعید عمرتہ بحلق رأسہ، یا ثم ذهب الى مکۃ المکرمہ۔ یہ جو ہے نا، یہ پورا کا پورا یعنی ان کو مرتب کر کے رتب هذه الجمل لتكون قصة مفیدة، تاکہ ایک خوبصورت قصہ بن جائے۔ تو اس طرح آپ نے جو ہے ان سارے الفاظوں کو جوڑ کر ایک خوبصورت سے جو ہے واقعہ بنانا ہے، جیسے اس طرح بنانا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ذہب، بلکہ توجہ کے ساتھ، یعنی ایک ایک چیز کو جو ہے وہ کر کے، جیسے مثال لبس ذهب سعید للعمرہ، پہلا لفظ، پھر فلبس ثوب الاحرام ولبى بالعمرۃ، اس کے بعد تیسرا جملہ یہ بنے گا ثم ذهب الى مکۃ المکرمۃ واتجہ نحو المسجد الحرام، پھر جو ہے وہ چوتھا جملہ بنے گا کہ ثم طاف بالبیت 7 اشواط وسعى بین الصفا والمروہ، پانچواں جملہ بنے گا اتم سعید عمرتہ بحلق رأسہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے اس کورس کے جو ہے وہ تمام دروس مکمل ہو گئے، لیکن انشاءاللہ تعالی مزید دروس ہم بھیجیں گے، اور جو لیول 2 کی جو کتاب تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔